الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب صدر مملکت قابل احترام آصف علی زرداری صاحب، پتہ نہیں ہے مائک چل رہا ہے جی؟ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ شکریہ. عزت مآب قابل احترام صدر آصف علی زرداری صاحب، صدر مملکت اور پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب چیئرمین، معزز قائدین، آپ کی اجازت سے یہ آل پارٹیز کانفرنس جو گورنمنٹ نے مشترکہ طور پر کی ہے، یہاں اس کا انعقاد کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم شروعات کرتے ہیں. مختصراً ایشو آپ کو سب کو پتہ ہے، ہم سب کے دل و جان سے قریب ہے، اور 7 اکتوبر ایک ایسا دن ہے جس کی اینیورسری جسے سمے آج منائی جا رہی ہے، جب سے صہیونی ریاست اسرائیل نے فلسطین کے عوام پر ایک یلغار بربریت کا نکالا ہے. اور اس صورت میں یہاں ہم نے کوشش یہ کی ہے، آپ سب کو یہاں مدعو کیا ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. 24 گھنٹے کے نوٹس پر آرگنائزنگ کمیٹی نے سب کو یہاں مدعو کیا ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور خیر مقدم. اب جو صورتحال ہے معزز اکابرین اور قائدین، ہم نے پاکستان کی حکومت اور ساری پارٹیوں سے ایک مؤثر اور مضبوط پیغام دینا ہے، ساری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان اس وقت ہر مسلک، ہر نظریے سے بالا ہو کر فلسطین، مقبوضہ فلسطین، اور اس وقت جو اسرائیلی بربریت ہے جس میں نقل مکانی اور بھوک کا ایک بحران شدید ہوتا چلا جا رہا ہے، جب انٹرنیشنل عوامی جتنے بھی آپ کے گروپس ہیں اور جتنی بھی آپ کی قیادت ہے، جتنی بھی آپ کی اس وقت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، NGOs ہیں، بہت سارے ممالک ہیں، جنہوں نے سب نے کہا ہے کہ نسل کشی ہو رہی ہے جی. اسی طرح کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں بھی نسل کشی کا ایک سیریس بحران جاری ہے. تو بغیر زیادہ تمہید باندھے، میں کیونکہ کافی وقت بھی نکل گیا ہے، میں گزارش کروں گی صدر پاکستان کو کہ وہ اس کی شروعات کریں، ویلکم بھی کریں، چند کلمات بھی کہیں، اور پھر ہم چلتے جائیں گے. ایک گزارش ہوگی کہ ایسی ہر مشترکہ کانفرنس میں، ایسی ہر بیٹھک میں ایک مشترکہ اعلامیہ نکالا جاتا ہے جی. تو ہم نے سب کی سہولت کے لیے، معاونت کے لیے اپنا فارن آفس سے بھی، خارجہ آفس سے بھی ایک ڈرافٹ بنوایا ہے، جس پر ہم اب تھوڑی دیر میں سرکولیٹ بھی کر لیں گے اور ایک بریک لے لیں گے تھوڑی دیر میں کچھ تقاریر کے بعد، جس میں سارے قائدین اپنے اپنے جو بھی چھوٹی موٹی گزارشات ہوں وہ ہمارے پاس لے آئیں. کوشش ہوگی سب کو اکاموڈیٹ کرنے کی. ریاستی قدغن بھی ہیں جی کہ ہماری ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے، اس میں بھی ہم رہنا چاہیں گے، لیکن ہر پارٹی کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اب میں گزارش کروں گی صدر مملکت جناب آصف علی زرداری کہ وہ شروعات کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Prime Minister Shahbaz Sharif, Mian Nawaz Sharif, respected leaders of Pakistan political parties, Maulana Fazlur Rahman, and all my friends, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I welcome you all to the Awan-e-Sadr to thank you for your participation in this all-parties conference of the Palestine and Gaza. ایک یہ موفا کا ڈرافٹ ہے، ایک میرے دل کی آواز ہے، دونوں ساتھ ہیں، اس لیے کہ ہم کافی دوست یہاں ہماری عمر سے تھوڑے کم ہیں. ہم نے اپنی عمر میں وہ دن دیکھے ہیں جب بھٹو صاحب کے دور میں PLO کے یہاں دفتر ہوتے تھے.
PLO यासर अरफात साहब आते जाते रहते थे और मैं बीबी के साथ खुद यासर अरफात के साथ 3-4 दफ़ा मिला हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बड़ी उनके साथ कोऑपरेशन रही है, अब कुछ कम पहले कुछ ज़्यादा। It has been 1 year since the start of the brutal Israel aggression on Gaza and Palestine, which has resulted in the death of more than 41,800 Palestinians, whereas around 100,000 Palestinians have been injured. Besides massively destroying health and education infrastructure, public property, Israel has now further expanded its brutal campaign targeting the innocent people of Lebanon, Syria, and Yemen. Through this, its action, Israel has not only endangered religion, peace, and security, but its action also threatened global peace. Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemns the Israeli barbarism, aggression against Palestine and Lebanon, as well as the assassination of the top leaders of Hamas and Hezbollah. We stand in the solidarity with the people of Lebanon and Palestine, share the grief and prayers of the brave martyrs. It is regrettable that the international community has failed to stop Israel from committing its ongoing genocide in Palestine, especially in Gaza. The prevailing culture of immunity and disregard for international law must be addressed urgently. The people of Palestine and Lebanon and wider region deserve to live free from fear and violence. It is crucial for international community to take swift action to de-escalate the situation. We call upon international community to take immediate steps to halt Israel brutalities, prevent further loss of life, prevent conflict from spilling over. Pakistan reiterates its call for UN Security Council to uphold peace, security in the region, safeguard Lebanon's sovereignty, put an end to ongoing humanitarian crisis in Gaza. We will continue our support and raise our voice to all regional international fora to stop Israel human rights violation and aggression. We believe that peace in the Middle East cannot be achieved without resolving the Palestinian issue in accordance with the UN Security Council resolution. Pakistan would continue to support the rights of the Palestinian people and would constantly advocate two-state solution as the key to enduring peace in the Middle East. We urge the United Nations Security Council to restrain Israel from adventurism in the region and violation of international law, and to restore peace in the Middle East. Today, Pakistan reiterates its policies on Palestine, which include a total withdrawal of Israel from occupied Arab territories, including Jerusalem, restore inalienable rights of the Palestinian people to exercise self-determination and sovereignty in an independent, viable state of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as capital, and a just resolution to the plight of Palestine
refugees in accordance with General Assembly Resolution 19111 of 11 December 1948. Thank you, ladies and gentlemen. شکریہ صدر صاحب، آپ کے ابتدائی کلمات نے ہمارے لیے ایک ٹون بھی سیٹ کی ہے۔ اب میں گزارش کروں گی میاں محمد نواز شریف سے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ ہم یہ خون اور آگ کی ہولی جو اسرائیل کھیل رہا ہے اس وقت فلسطین میں، لبنان میں اور دوسرے ممالک میں، اس کا ہماری طرف سے کیا حل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آصف زرداری صاحب صدر پاکستان، جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، معزز قائدین کرام و خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک بہت ہی اہمیت کے حامل کیس کے حوالے سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر خوفناک قسم کی بربریت والا کیس ہے، اور جس طرح سے غریب فلسطینیوں کا جن کے پاس آپ جانتے ہیں کہ وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، کوئی ملٹری طاقت نہیں ہے ان کے پاس، ان کے اوپر جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے، اور ہم سب کا دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم ان بچوں کی خون آلودہ تصاویر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اخباروں میں، ٹیلی ویژن پہ، اور جو پورے کا پورا شہر اور ان کے علاقے جو کھنڈرات میں تبدیل ہو رہے ہیں، دیکھ کر دل تڑپ جاتا ہے۔ اور جس طرح سے معصوم بچوں کو والدین کے سامنے شہید کیا جاتا ہے، ماؤں کی گود سے بچے جو ہیں وہ چھین کر شہید کیے جاتے ہیں، اس طرح کی بروٹیلٹی یا ایٹراسٹیز ہم نے زندگی میں کبھی کسی جگہ نہیں دیکھی۔ اور یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے اس نے عجیب و غریب قسم کی پالیسی یا خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور اس میں اس کو انسانی مسئلہ نہیں سمجھتے۔ ابھی بھی بہت سارا اس کو طبقہ جو ہے وہ ایک مذہبی مسئلے کے طور کے اوپر اس کو بیان بھی کرتا ہے اور سمجھتا بھی ہے، اس کے بارے میں اس طرح سوچتے بھی ہیں۔ جس طرح کا غاصبانہ قبضہ اسرائیل نے کیا ہے فلسطینیوں کے ملک کا، علاقے کا، اور پھر یونائٹڈ نیشنز ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے بس بیٹھی ہوئی ہے، انہی کے پاس کردہ جو ہے وہ ریزولوشنز پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ شہباز شریف صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں فلسطینیوں کا مسئلہ بہت فورسفلی اٹھایا ہے، اور میں نے ایک ایک لفظ سنا ان کی تقریر کا، تو بہت انہوں نے وہ باتیں کی جس سے کہ نہ صرف کہ پاکستان کے لوگوں کے بلکہ دنیا کے لوگوں کے، میں صرف اسلامی دنیا کی بات نہیں کرتا، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو انسانیت میں یقین رکھتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں، کہ انہوں نے سب نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو یہ بہت افسوسناک ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ان اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے باوجود جاری ہے،
اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کون سا ریزولوشن یو این او نے پاس کیا, اور یو این او کو بھی غالباً لگتا ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کم از کم ایک بہت بڑی باڈی ہے دنیا کی جو کہ اپنے ریزولوشن کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی. یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ کشمیر پہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن ہے وہ آج تک وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو ایسی یو این او کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے, جو جہاں ظلم ہوتا ہے اس کو روک نہ سکے, اور پھر ناانصافی کرنے والے جو وہ دندراتے رہیں. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. میری اس سلسلے میں مجھے یاد ہے کہ یاسر عرفات صاحب جب پاکستان تشریف لائے تو میری ان سے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ملاقات ہوئی, اور میں نے ان کے بھی جذبات سنے ہوئے ہیں. وہ آج تک میرے کانوں میں ان کے جذبات گونجتے ہیں, اور بڑی انہوں نے جد و جہد کی ہے فلسطینی عوام کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جد و جہد جو ہے یہ, اور پھر فلسطینیوں کا جو خون ہے وہ رنگ لا کر رہے گا, ضرور رنگ لا کر رہے گا. اللہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ ظلم اور بربریت جو ہے اس کے لیے انسانیت کیا کرتی ہے. اگر انسانیت کچھ نہیں کرتی تو پھر وہ اپنا حکم صادر کرے گا انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اس سلسلے میں جو شہباز صاحب نے بھی اس کے بارے میں جو روڈ میپ دیا ہے اس کے اوپر پورا غور و خوض ہونا چاہیے, اور پھر جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک ملک جو ہے وہ اپنے اقدامات کرے اور اس کے بعد باقی ہم دیکھتے رہ جائیں اور ہم کچھ نہ کریں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط ہوگا. اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے غور و خوض کر کے اقدامات کا فیصلہ کیا جائے. اور اسلامی ممالک کے پاس ایک بہت بڑی قوت ہے, اس قوت کا استعمال اگر آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ تو پھر دوبارہ تو یہ شاید پتہ نہیں کبھی موقع آئے استعمال کرنے کا یا نہ آئے, لیکن آج یہ موقع ہے اور ہم سب کو اکٹھا ہو کے ایک پالیسی بنانی پڑے گی. ورنہ خدا نہ خواستہ ہم اسی طرح سے بچوں کا بھی خون ہوتے دیکھتے رہیں گے, ہم ماؤں کو بھی شہید ہوتے دیکھتے رہیں گے, ہم والدین کو بھی شہید ہوتے دیکھتے رہیں گے, اور ان کے جو بھائی بہن ان کو بھی شہید ہوتے دیکھتے رہیں گے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کیوں دندراتا پھرتا ہے؟ اس کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں جو کہ میٹر کرتی ہیں. تو ان عالمی طاقتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک وہ اسلامی دنیا کا یا فلسطین کے لوگوں کا کہ صبر کا امتحان لیں گے. تو میں تو بہت کلیئر ہوں اس بارے میں. صدر گرامی نے جو بھی الفاظ کہے ہیں بالکل میں 100% ان سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی سفارشات مرتب کرنے کے بعد ہم اسلامی دنیا کے ساتھ رابطہ کریں اور اس میں اپنا ایک بہت ایفیکٹو رول ادا کریں, کیونکہ یہ صرف آپ کی میری یا صدر گرامی یا وزیر اعظم کی خواہش نہیں ہے یا قائدین کی خواہش نہیں ہے. پورے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ کن اقدامات کریں. تو ہمیں عوام کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر بھی پورا اترنا ہے اور ان کے جذبات کو بھی دیکھنا, کیونکہ ان کے بھی جذبات وہی ہیں جو جس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جی کہ جتنی بھی جلدی اقدامات کیے جائیں اتنا بہتر ہے, اور اس معاملے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی کھڑا رہے گا, اور اسرائیلی جارحیت کے سامنے خاموشی اختیار کرنا انسانیت کی ناکامی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی شکریہ میاں صاحب. اب میں گزارش کروں گی مولانا فضل الرحمان سے, جنہوں نے اپنی بہت ساری مخفیات کے باوجود یہاں ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائیں گے, اور
غیر متزلزل یکجہتی اسلامی ممالک کی اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں اس ایشو پر انشاءاللہ بتائیں گے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جناب صدر، ہمارے انتہائی قابل احترام جناب میاں نواز شریف صاحب، جناب وزیر اعظم، قومی زعماء، قائدین، آپ سب کی اجازت کے ساتھ آج کی اس آل پارٹیز کانفرنس کے موضوع پر کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا. اسرائیل کے ناسور کا سب سے اولین فیصلہ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ دالفور کے جبری معاہدے کے تحت ہوا، اور اس وقت سے فلسطین کی سرزمین پر بستیاں قائم کرنے کا یہودیوں کا سلسلہ شروع ہوا. ہمیں پاکستان کی پوزیشن معلوم کرنی چاہیے. پاکستان نے 1940 کی قرارداد میں، جس میں پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی تھی، اسی کا حصہ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیوں سے اختلاف کا اظہار کیا ہے، اور فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا اعلان اسی اعلان پاکستان کے اندر موجود ہے. جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا. پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی نوعیت کا ذرا اندازہ ہمیں لگانا چاہیے کہ بانی پاکستان نے اسرائیل کے حوالے سے سب سے پہلا تبصرہ کیا کیا، اور اسرائیل کے صدر نے سب سے پہلا بیان جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے دیا کہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی بنیادوں میں سب سے اولین بنیاد یہ ہوگی کہ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائیدہ اسلامی ملک کا خاتمہ ہمارا مقصد ہوگا. اسرائیل کا نقطہ نظر بھی معلوم ہونا چاہیے اور پاکستان کا نقطہ نظر بھی معلوم ہونا چاہیے، اور پھر اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس بنیاد پر پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو یہ مواقع فراہم کیے کہ وہ ٹیلی ویژن پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ترغیب دیں اور اس کے لیے لابنگ کریں. تو آج صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. وہ جو دنیا میں ایک بحث چل رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے، ہمیں اس پر بھی تعجب تھا کہ جہاں فلسطین کو تسلیم کرنے اور فلسطینی حکومت کو جائز قرار دینے کی قراردادیں دنیا میں آنی چاہیے، وہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہوئی. لیکن 7 اکتوبر پچھلے سال حماس کے مجاہدین نے جس انداز سے حملہ کیا، وہ حملے پر لوگ تبصرہ کر سکتے ہیں، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس نے فلسطین کے مسئلے کی نوعیت تبدیل کر دی، اور دوبارہ کسی کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہیں. آج یا فلسطینی ریاست کے قیام کی بات ہو رہی ہے، یا اس مسئلے کے حل کے لیے 2 ریاستی حل، جو ہماری پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. ہم اس پوری سرزمین کو عرب کی سرزمین کہتے ہیں، اسرائیل کی سرزمین کہتے ہیں، اور یہ عرب کی وہ سرزمین ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، تمام جزیرہ عرب سے یہودیوں کو باہر کر دو. چنانچہ اس کے تحت اس خطے میں یہودیوں کی آبادی، بستی، یہودیوں کی مملکت، اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، نہ از روئے شریعت اور نہ سیاسی لحاظ سے اور نہ ہی جغرافیائی لحاظ سے. چنانچہ 7 اکتوبر کو آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منائیں. بوجوہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کریں. ہمارے درمیان اختلاف رائے موجود ہے، سیاسی معاملات پر اختلاف رائے ہیں، الیکشن کے معاملات پر اختلاف رائے ہیں، بہت سی چیزوں پر ہمارے اختلاف رائے ہے. لیکن اگر آج شنگھائی
تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے اور پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، تو اس موقع پر بھی بہرحال ایک سمٹ ہے، ایک سربراہی اجلاس ہے، اور ہمیں اس کے احترام میں بھی یکجہتی دکھانی چاہیے۔ اگر ہم نے معیشت کے حوالے سے دنیا کا اعتماد حاصل کرنا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرے، تو اس کے لیے داخلی یکجہتی ضروری ہے تاکہ ہم ان کے اعتماد کو بحال کر سکیں۔ تاہم اس وقت تک 50,000 غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ اکثریت چھوٹے بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، بے گناہ شہری، غیر مسلح، اور یہ جن کے جنازے پڑے گئے ہیں، یہ وہ تعداد ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ کوئی 10,000 کے قریب لوگ اب بھی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جن کو جنازہ بھی نصیب نہیں ہو سکا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ شیرخوار بچے کہ اگر کل وہ بڑے ہو گئے تو شاید ان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہم کس کی اولاد تھے، ہمارا باپ کون تھا، ہماری ماں کون تھی۔ اس قسم کی ایک صورتحال دنیا میں جا رہی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتكى عینہ اشتكى کلہ واذا اشتكى رأسہ اشتكى کلہ واذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی دکھانے میں ایسا ہے جیسا ایک جسم کہ اگر جسم کے سر میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار، اگر اس کی آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار، جسم کے کسی حصے میں اگر درد مچل رہا ہے تو ساری رات جاگے گزرتی ہے اور بخار کی حالت میں گزرتی ہے۔ کیا آج ہم فلسطینیوں کے درد کو اس انداز سے محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل اس انداز سے تڑپ رہے ہیں ان کے لیے؟ امت مسلمہ نے اس ایک سال میں جس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اللہ کے نظر میں جرم ہے، جرم، اور ہم پاکستانی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس حالت میں وہ ہمدردی نہیں دکھائی جس کے وہ محتاج ہیں، جس کے لیے وہ پکار رہے ہیں، ہماری مدد کو پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور جب ان کے والدین کے سامنے اس کا بچہ شہید ہو رہا ہے تو والد اس کو کہتا ہے کہ جب آپ آگے چلے جائیں گے تو رسول اللہ سے گلہ کرنا کہ مسلمان بھائیوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے؟ دردناک کیفیت ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں دعوت دے رہی ہیں ان حالات میں بھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم سے تو جنوبی افریقہ اچھا ہوا کہ جس نے عالمی عدالت انصاف میں جا کر کیس دائر کیا اور عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے خلاف فیصلہ دیا اور کہا جنگ بند کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن اسرائیل ہے کہ ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی ان کے خلاف۔ اسرائیل اتنا جرأت مند ہے کہ اس نے سیکرٹری جنرل کو اسرائیل میں آنے سے روک دیا۔ یہ ساری صورتحال ہمارے لیے سیاسی طور پر لمحہ فکریہ ہے، سوچ کی دعوت دیتا ہے ہمیں کہ ہم نے کس زاویے سے سوچنا ہے۔ ایک کانفرنس کر کے، ایک قرارداد پاس کر کے، ایک اعلامیہ جاری کر کے شاید ہم فلسطینی بھائیوں کا اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم پر ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پوری اسلامی دنیا ہو یا پاکستان ہو، ہم سب مصلحتوں کا شکار ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں، اس کیفیت سے ہم سب لوگ مبتلا ہیں۔ ہمیں اس کیفیت سے نکلنا ہوگا اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ فلسطینی بھائی محض زبانی یکجہتی کے طلبگار نہیں ہیں، وہ کچھ عملی طور پر آپ سے چاہتے ہیں۔ اور جب میں دوحہ گیا تھا پچھلے سال تو مجھے انہوں نے
اس وقت جہاں ایک عبوری حکومت تھی یا حکومت تھی بھی یا نہیں، ایسی صورتحال تھی، وہ خط مجھے دیا گیا، قلم سے لکھ کر دیا گیا، کوئی ٹائپ بھی نہیں کیا گیا، جس میں انہوں نے پاکستان سے کیا طلب کیا تھا. ذرا اس کا مطالعہ کیجئے، ذرا معلوم کیجئے کہ انہوں نے پاکستان سے کیا مانگا تھا. پچھلے سال 14 اکتوبر کو پشاور میں بہت بڑا جلسہ تھا ہمارا، مفتی محمود کانفرنس کے نام سے تھا، ملین مارچ تھا، لیکن ہم نے ان کو طوفان اقصی کے عنوان سے تبدیل کر دیا تھا. اور اس میں ایک فلسطینی رہنما نے شرکت بھی کی، پھر کوئٹہ میں کانفرنس ہوئی، پھر کراچی میں کانفرنس ہوئی، ملین مارچ ہوئے، لیکن اس میں فلسطینی نمائندے نے برابر شرکت کی اور اس مسئلے کو اٹھایا گیا. یہاں ایک سوال پیدا ہوا اور مجھے یہ شکایت پہنچائی گئی کہ فلسطین کی حکومت کہتی ہے کہ یہ تو ایک تنظیم ہے اور آپ اس کو اتنا اٹھا رہے ہیں. تو میں نے کہا جی یہاں ریاست ہے، وہاں بھی ریاست ہے، ریاست کے ساتھ معاملات کرے، لیکن ہم تنظیم ہیں، حماس تنظیم ہے، ہم ایک تنظیم کو سپورٹ کر رہے ہیں بطور تنظیم کے اور کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں. ہر چند کے لوگ کہتے ہیں وہ تو بین الاقوامی طور پر دہشت گرد تنظیم ہے اور فلاں ہے. دہشت گرد ہوگا، امریکہ کی نظر میں ہوگا، یورپ کی نظر میں ہوگا، مسلمانوں کے دشمنوں کی نظر میں ہوگا، اسلام دشمنوں کی نظر میں ہوگا. ہماری نظر میں وہ اسلام کے مجاہدین ہیں اور وہ اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم کھل کر اعلان کرتے ہیں اس بات کا. ہم نے کسی ایک لمحے کے لیے بھی یہ پوزیشن نہیں لی کہ دفاعی پوزیشن میں آ کر ہم فیصلے کرتے رہیں گے. امریکہ ہمیں دہشت گرد کہے گا تو ہم اس کو دہشت گرد کہیں گے. امریکہ ہمیں پرامن ہونے کے سرٹیفکیٹ دے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ بہترین سرٹیفکیٹ ہے، ہمیں مل گیا. جو خوش ہوتے ہیں 1000 دفعہ خوش ہوں، لیکن ہم اپنی نظریاتی پوزیشن اور نظریاتی حیثیت کو ہمیشہ واضح رکھنا چاہتے ہیں. ہماری تجویز ہوگی کہ یہ کانفرنس ہماری حکومت سے کہے کہ بڑے مسلم ممالک کا ایک گروپ بنے، جس میں پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، ترکی ہو، مصر ہو، انڈونیشیا ہو، ملائیشیا ہو. ان کا گروپ بن کر پوری اسلامی دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے اور ایک مشترکہ حکمت عملی بنائے، یہاں تک کہ مشترکہ دفاعی حکمت عملی بنائے. اس طرح تو آج جنگ پھیل رہی ہے، لبنان میں داخل ہو چکی ہے، ایران میں داخل ہو چکی ہے، دوسری اسلامی دنیا ان کے نشانے پر ہیں، یمن تک پھیل چکی ہے. سارے عرب دنیا آج اس جنگ کی لپیٹ میں آ رہی ہے. ایک چھوٹا سا جغرافیائی حیثیت میں چھوٹا سا ملک آج اس نے پورے عرب دنیا کو دوبارہ اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے. اور ہم یہاں پر صرف یکجہتی کے حد تک بنا رہے ہیں دن کو اور ایک میٹنگ کر رہے ہیں. نہیں، یہ میٹنگ ہماری معنی خیز ہونی چاہیے، یہ میننگ فل ہونی چاہیے، اور اس پر ہمیں ایک واضح طور پر اسلامی دنیا کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. بڑے ممالک موجود ہیں، ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، سب کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں. پاکستان لیڈ کرے، سعودی عرب لیڈ کرے، جو بھی لیڈ کرے، لیکن ایک ان ممالک کا ممکن ہے آپ کی نظر میں کوئی اور بھی ایسا ملک ہو کہ جو ہمارا دوست بھی ہو اور ہمارے کہنے پر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور مل کر وہ اسلامی دنیا کے بارے میں سوچیں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں SCO کرنا ہے، سمٹ ہے، سربراہی اجلاس ہوگا، ہر چند کے اس کا موضوع اقتصادی ہے، لیکن اس فورم پر بھی پاکستان کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے اور اس سے ایک عالمی فورم جو ہے اس کو متوجہ کرنے کی ہمیں موقع ملے گا اور ہم اس حوالے سے اپنا موقف ان کے سامنے پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس پر اگر وہ متفقہ کوئی قرارداد نہ بھی پاس کریں، ہماری طرف سے ایک دعوت ہو جائے گی، ایک ان کو متوجہ کرنے کا ایک عمل سامنے آ جائے گا. اس وقت انڈیا نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے وہ بالکل پاکستان کے برعکس ہے. اس نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی ہے اور ہم کھل کر فلسطین کی حمایت ابھی تک نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں اسٹیٹ کے طور پر اپنا ایک واضح موقف لے لینا چاہیے. جو موقف سن 1947 سے پہلے ہمارا تھا، جو سن 1947 میں ہمارا تھا، سن 48 میں ہمارا تھا اور جو آج تک ہمارا ہے، اس پر ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے تاکہ ہم ایک مضبوط قسم کا پیغام
پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا کو دے سکیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب صدر آپ کا، اور اپنے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں نے کچھ وقت آپ کا زیادہ لے لیا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ ان خطوط پر ہم کچھ آگے قدم اٹھائیں اور جہاں تک ہم محدود نہ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ مولانا صاحب، شکریہ مولانا صاحب۔ اب میں گزارش کروں گی میاں حافظ نعیم صاحب جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں اور جنہوں نے آج انعقاد بھی کیا ہے یکجہتی ریلیز کا، وہ اپنے خیالات سے ہمیں گوش گزار کریں۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب، جناب وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب، زعماء کرام، اور آج کی اس آل پارٹیز کانفرنس کے شریک میرے قابل احترام ساتھیوں، مہمانان گرامی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت تفصیل سے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تکرار نہ ہو اور کم وقت میں زیادہ گفتگو ہو جائے۔ جو حالات وہاں کے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ اس وقت تک اسرائیل نے پچھلے ایک سال میں 85,000 ٹن بارود پھینکا ہے وہاں پر، 85,000 ٹن، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 80 سے 90% جو ان کی بلڈنگز ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں۔ 10,000 لوگ ملبوں کے نیچے ہیں، 42 سے 43,000 شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے 30,000 سے زائد بچے اور عورتیں ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے، پھر صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا، 173 صحافی قتل ہو چکے ہیں اب تک، اور اسی طرح ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف، اس کی تعداد بھی تقریباً 900 ہے، ان میں سے 128 زیر حراست ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ ہسپتال تباہ کر دیے، انڈونیشیا کا ہسپتال تھا، ترک کا ہسپتال تھا، القدس ہاسپٹل تھا، سب کو برباد کیا، شفا ہسپتال، اور اسی طرح سے جو ہے اسکولوں کو، مسجدوں کو، حتیٰ کہ چرچز بھی ہیں وہاں، چرچز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ انسانیت کے خلاف ایک بدترین کوئی عمل ہے جو اس وقت اسرائیل کمٹ کر رہا ہے، اور اسے جینوسائیڈ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری اس پوری مجلس کو واضح طور پر، جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ٹھیک کیا تھا، اقوام متحدہ میں یہ بات کہی تھی، یہ جینوسائیڈ ہے، ہمیں اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ عالمی جو عدالت انصاف ہے اس میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور جنیوا کنونشن کے مطابق جینوسائیڈ اگر کوئی مملکت کسی یا کوئی بھی اسٹیٹ یا کوئی بھی قابض گروہ کسی جگہ پہ کرتا ہے تو اس اقوام متحدہ کے اس جنیوا کنونشن کے شریک تقریباً 150 ممالک ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف کام کریں۔ اب میں اس مسئلے پر آتا ہوں کہ جو بہت حساس مسئلہ ہے، جس کا تذکرہ ابتدائی طور پر صدر مملکت نے کیا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہمیں بہت واضح میسج دینا چاہیے، اور وہ صرف ایک فلسطین کی آزاد ریاست کا میسج ہونا چاہیے۔ جب ہم 1967 کی بات کرتے ہیں یا ہم دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے آپ پاکستان اپنی پرنسپل پوزیشن سے پیچھے ہٹتا ہے، اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی اسٹیٹ کو ایک قابض گروہ سمجھتے ہیں اور اسے اسٹیٹ مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہی قائد اعظم کی پوزیشن تھی، یہی پاکستان بننے سے پہلے جس طرح تذکرہ ہوا آل انڈیا مسلم لیگ کی پوزیشن تھی، قرارداد پاکستان کے ساتھ دوسری قرارداد بھی یہی پاس ہوئی۔ اعلان بالفر کو ہم نہیں مانتے۔ 1897 میں زائنسٹ دنیا بھر کے اکٹھے ہو کر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، ان کا ایک زائنزم کا نظریہ ہے، وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ابھی بھی آج بھی نیتن یاہو نے کیا بات کی ہے، جب اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس نے یہ کہا کہ جو ہم پر وہ کون سا ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ جو ہمیں کہا گیا ہے، بلیسڈ ممالک کہتے ہیں، یا وہ ہم کریں گے، اور وہ ہم تمام جگہوں پہ جس کا ہم سے بات، پرومسڈ ایریا، پرومسڈ لینڈ کے لیے ہم جو ہیں وہ سارے اقدامات کریں گے۔ اور اس نے
جب اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو لبنان کے اوپر اس نے اٹیک کیا، اور پھر اس کے بعد وہ ایران کے ساتھ بھی اس کو بھی جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، یمن پہ اس نے اٹیک کیا، اور اس نے غزہ پہ اپنے اٹیکس بڑھا دیے، اور غزہ میں اب وہ کہاں اٹیک کر رہا ہے؟ سب کچھ تو اس نے بارود بنا دیا، تو وہ خیموں پہ اٹیک کر رہا ہے، وہ براہ راست فاسفورس بم پھینک رہا ہے، وہ ایسے بم پھینک رہا ہے جس سے میلٹ ہو جاتی ہیں باڈیز. آپ تصور تو کریں، اور آپ یقین کریں آج یہ ہمارے فلسطینیوں کے بچوں کی لاشیں میلٹ ہو رہی ہیں، کل ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہوں گے. ان لوگوں سے آپ کوئی توقع نہیں کریں، ان کی بنیاد دہشت گردی پر ہے، اور ہمیں بہت واضح طور پر یہ بات کہنی چاہیے اور کوئی اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے کہ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا پشتبان ہے. 2019 سے لے کر 2023 تک اس عرصے میں $310 بلین فراہم کیے ہیں اسرائیل کو امریکہ نے براہ راست. میں 1 منٹ رک جاتا ہوں. نہیں وہ نہیں جاری رکھنا چاہیے جی. تو یہ $310 بلین فراہم کیے ہیں امریکہ نے اسرائیل کو، اور $38 بلین سالانہ اسلحہ فراہم کر رہا ہے. 80% اسلحہ 70 to 80% امریکہ فراہم کر رہا ہے اسرائیل کو. اور یہ کس لیے کس وقت فراہم کر رہا ہے؟ جب وہ اپنے اسلحے کا استعمال ہمارے بچوں پہ کر رہا ہے، انسانیت کی تذلیل، وہ جو توہین کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور امریکہ کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں، ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینکا، لمحوں میں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا، ویتنام میں لشکر کشی کی، عراق میں جھوٹ بولا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا نام لے کر اور لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا، افغانستان میں قتل کر دیا، خود کتنے لوگوں کو ملینز کی تعداد میں ریڈ انڈینز کو قتل کر کے تو امریکہ بنا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ حماس دہشت گرد ہے. اور بھائی حماس ایک لیجیٹیمیٹ فورس ہے، اور پاکستان کو کم از کم یہ موقف واضح طور پر اختیار کرنا چاہیے. اور میرا تو مطالبہ ہے کہ حماس کا آفس ہونا چاہیے پاکستان میں. ڈرنا کس چیز کا ہے؟ 2006 میں حماس الیکشن جیتی تھی. ہم یاسر عرفات کی بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے اسٹرگل کی، انہوں نے آزادی کی جد و جہد کی، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب 1987 میں شیخ احمد یاسین نے حماس قائم کی، اور جب حماس کا انفلوئنس وہاں کی آبادی میں بڑھتا چلا گیا، تو خود یاسر عرفات شیخ احمد یاسین کے پاس پہنچے اور ایک طرح سے بیعت کی ان کے سامنے، اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. یہ پوزیشن ہے حماس کی. الیکشن جیت گئے، اور امریکہ نے اس وقت بھی اسماعیل ہنیہ کو وزیر اعظم نامزد کیا تھا حماس نے، ان کو کام نہیں کرنے دیا. یہ ہے قانونی پوزیشن. ایک لیجیٹیمیٹ ڈیموکریٹک فورس جس کو آپ اختیار نہیں دیتے، اور اگر وہ لڑ رہے ہیں تو اقوام متحدہ کے جنیوا کنونشن کے مطابق لڑ رہے ہیں. ایک قابض فورس کو جو کسی کے زمین پر قبضہ کر لے، اس کے خلاف اسلحہ اٹھا کر لڑنے کی اجازت اقوام متحدہ دیتی ہے. 146 ملکوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں. ہمیں کس بات کا ڈر لگتا ہے؟ ہم جتنا ڈرتے جائیں گے، امریکہ نے ہمیں آج تک دیا کیا ہے؟ آج بھی ہم وہ کون سا 8واں بیڑا تھا اس کا انتظار ہی کر رہے ہیں نا، سن 70 میں جو آ رہا تھا. تو اس لیے ہمیں واضح طور پر ان دنیا میں ان قوتوں کو جو بظاہر انسانیت کا نام لیتے ہیں اور انسانیت کو قتل کرتے ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. وہ ہم نہیں کر رہے، خود امریکی عوام کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایمبیسی کی طرف آپ نہ جائیں، امریکہ کو ناراضی ہوتی ہے. تو یہ ہمیں اپنے رویوں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، بعض اوقات ہمیں دلیل فراہم کی جاتی ہے کہ ہماری معاشی پوزیشن بہت کمزور ہے. دیکھیں، جب 1947 میں پاکستان بنا تھا تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ سب گھر بار کتنے لوگ تھے مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آئے، یو پی سے، سی پی سے ہجرت کر کے آئے. کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ دیا. لوگوں نے گلے سے لگایا، پناہ دی. پناہ کیا دی؟ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ مواخات کا نظام قائم کیا، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. قرضے لے کر انڈسٹریلسٹ سے ہم نے تنخواہیں ادا کی، ببول کے کانٹوں کو پنوں کے طور پر استعمال کر کے کاغذات کو اکٹھا کیا. تو اس وقت قائد اعظم نے کہا کہ اسرائیل ناجائز اولاد ہے. اس وقت قائد اعظم نے کہا کہ ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. جب ہم 2 اسٹیٹ تھیوری کی بات کرتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیجیٹیمیسی پرووائڈ کرتے ہیں اسرائیل کو، جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اور میں بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا واضح نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں صرف فلسطین کی آزاد ریاست کی بات کرنی چاہیے اور کسی کنٹروورسی میں یہاں سے نہیں پڑنا چاہیے. خاص طور پر 7 اکتوبر کے بعد. 7 اکتوبر کو کیا ہوا؟ اسرائیل کا انٹیلیجنس نیٹ ورک، آئرن ڈوم، ٹیکنالوجی، فوج اور ان کے ادارے سب کو شکست دے دی. کن لوگوں نے؟ جو ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل میں رہتے تھے، غزہ میں، کھلی جیل، اوپن پریزن کہتے ہیں اس کو. اس میں رہنے والوں نے رازداری کا وہ مظاہرہ کیا کہ نہ کبھی CIA کر سکی، نہ موساد، نہ را، کوئی نہیں کر سکا، نہ ISI. دنیا کی بڑی بڑی ٹاپ کی ایجنسیز، MI6 یہ کام نہیں کر سکے جو القسام بریگیڈ کے لوگوں نے کیا. اور انہوں نے اسرائیل کو شکست دے دی. وہ تو شکست کھا چکا ہے، اب وہ کر کیا رہا ہے؟ لڑ کس سے رہا ہے؟ وہ تو بچوں کو مار رہا ہے، وہ تو عورتوں کو مار رہا ہے، وہ تو خیموں پہ حملہ کر رہا ہے. اور اس کو یہ طاقت فراہم کی ہے عرب ممالک، مسلم ممالک اور امریکہ اور برطانیہ نے اور اقوام متحدہ نے. اس لیے کہ اقوام متحدہ ایسٹرن تیمور پہ تو ایکشن لیتی ہے، جنوبی سوڈان پہ تو ایکشن لیتی ہے، لیکن اقوام متحدہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرائے گی، فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کرائے گی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پوزیشن ہماری 1947 سے ہے، ہم 1917 کے اعلان بالفر کو بھی نہیں مانتے، ہم ناجائز طریقے سے یہودی بستیوں کے قیام کو بھی نہیں مانتے، ہم فلسطینیوں کو بے دخل کر کے ایک زبردستی ایک ناسور کو مسلط کرنے کے عمل کو بھی تسلیم نہیں کرتے، یہ انسانیت کے خلاف ہے. اور ہم یہ بھی تسلیم نہیں کرتے، یہ آج حماس نے ایکشن لیا، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. 1948 میں جب 25,000 لوگوں کو قتل کیا تھا، یوم نکبہ یاد نہیں ہے لوگوں کو؟ جب جو ہے ان کو بے دخل کر دیا تھا ملینز کی تعداد میں، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک 7 اکتوبر 2023 سے پہلے کی پوزیشن یہ تھی کہ ہزاروں نوجوان اسرائیل کی جیلوں میں تھے، ان کا معاشی مقاطعہ بائیکاٹ کیا ہوا تھا چاروں طرف سے، ادھر سے سمندر ہے، ادھر سے اسرائیلی فوج ہے، ان کو کوئی حق حاصل نہیں تھا، ان کی معیشت تباہ، ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند، مشکلات. حالانکہ فلسطینی غزہ کے لوگ وہ ہیں 23-24 لاکھ کی آبادی ہے، تقریباً 100% لٹریسی ہے. ابھی خیموں میں بھی بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. خود ہمارے الخدمت کے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، وہاں پر بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اس نیٹ ورک کے ذریعے. وہ اتنے زبردست لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو کیا مرتے رہیں گے، سب ختم ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو غیرت کا، حمیت کا، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، جو انسانی حمیت جس کو قبول کرتی ہے، اور انہوں نے شکست دے دی اپنے طور پر. شاید ان کے دماغ میں یہ بات ہو کہ کوئی پاکستان نیوکلیر پاور بھی موجود ہے، شاید ان کے دماغ میں یہ بات موجود ہو کہ ترکی کی بہت بڑی فوج ہے، ہمارے پاس سعودی عرب ہے جس کے پاس بہت بڑے جو ہے وہ تیل کے ذخائر ہیں، ہمارے پاس نہر سوئس ہے اور کیسپین ہے جہاں سے دنیا کی 70-80% تجارت ہوتی ہے. شاید انہوں نے سوچا ہو کہ مسلمانوں میں کوئی غیرت جاگے گی جس کے نتیجے میں ہمیں سپورٹ ملے گی، لیکن قسمتی سے انہیں یہ سپورٹ نہیں مل سکی اور آج بھی وہ اسی طرح سے شہید ہو رہے ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، ہم ذرا سے حالات خراب ہوتے ہیں تو مرنے لگتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، ہم مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے اور پوری قوم کو بھی مایوس کرنے لگتے ہیں. میں ابھی اس وقت کسی سیاسی اختلاف کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میں خود انیشیٹر ہوں اس پورے عمل کا جو اس وقت ہو رہا ہے، اور میں خود وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں آیا، میں PTI کے پاس بھی گیا، سب کے پاس کہ کسی طرح سے اس مسئلے کے اوپر تو ہم اکٹھے ہو کر بات کریں، پوری پاکستان کا ایک میسج جائے. اب میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ سارے پولیٹیکل اختلافات کے باوجود یہ بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے اس وقت کہ جو اس وقت فلسطین کی پوزیشن ہے یہاں سے ہمیں کلیئر میسج جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. ہمیں اسلامی ممالک کے تمام سربراہوں کا بھی اجلاس بلانا چاہیے، یہاں سے بالکل یونانیمس فیصلہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میسج دینا ہے تو اسلامی ملکوں کے فوج کے سربراہان کو بھی بلائیے، اسٹریٹجک گفتگو کیجئے، پھر لائک مائنڈڈ ممالک کو لائیے، ساؤتھ افریقہ کو انوائٹ کیجئے، آئرلینڈ کو انوائٹ کیجئے، چائنا سے بات کیجئے، رشیا سے بات کیجئے، اور پھر یہاں پر بیٹھ کر ایک اعلامیہ جاری کیجئے. دیکھیے سعودی عرب سے خاص طور پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسرائیل جب کہتا ہے کہ گریٹر اسرائیل تو اس میں مدینہ بھی شامل کرتا ہے، وہ نیل سے فرات تک، اور وہ رک تو نہیں رہا.
اور میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہے گا؟ ایک وقت آئے گا اگر اللہ نہ کرے کہ اسرائیل کو طاقت ملے، انشاءاللہ اللہ کا بھی اپنا ایک نظام ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی مشیت حرکت میں نہیں آئے گی؟ کیا وہ اپنے مجاہدوں کو ایسی چھوڑ دے گا؟ کیا وہ نبی کے امتیوں کو اس طرح چھوڑ دے گا؟ بالآخر حق کو غالب ہونا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے، امریکہ کو بھی نہیں چھوڑے گا اسرائیل جو اس کے عزائم ہیں. اس لیے ہمیں اس میں لابنگ کی ضرورت ہے، ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، جرأت مندانہ موقف کی ضرورت ہے. مت ڈریں اس سے کہ معیشت کا جو حال ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے، اس کے بھی اسباب موجود ہیں، اس پر ہم لڑ رہے ہیں، روز لڑ رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، ڈرنے دے رہے ہیں، دیں گے انشاءاللہ. لیکن اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں بالکل وہ موقف لینا چاہیے جو انسانیت کے حوالے سے ہو، جو ہمارے دین کے حوالے سے ہو، جو پاکستان کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے. جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو ہم بہت کچھ کر دیتے تھے، لیکن آج تو ہمارا کشمیر کا بھی جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی پسپائی ہے، بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. آج چونکہ ہم فوکسڈ ہیں فلسطین کے اوپر، تو میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ کرنے کے کام یہ ہے کہ اسلامک سمٹ کی جائے، اس میں چیفز کو بلائیں، سربراہان کو بلائیں، فوج کے بھی، ایک مضبوط موقف وہاں سے جاری کریں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ان کی مدد کے لیے، ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے، کچھ کنسائنمنٹس گئی ہیں، حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، خود الخدمت نے اس میں کافی کام کیا ہے الحمدللہ، ہم ابھی بھی کر رہے ہیں وہاں ہمارا ویئر ہاؤس، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کیا کر سکتے ہیں جتنا بڑا وہ المیہ ہے. لیکن اس کو بڑھایا جائے. تعلیمی طور پر جو نقصان ان بچوں کا ہو گیا ہے ان کے لیے وظائف ہونے چاہیے. اسی طرح جو زخمی ہیں ان کی دیکھ بھال بہت سارے ممالک، ملیشیا اور قطر نے اور ترکی نے کی ہے، ہمیں بھی اس میں آگے بڑھنا ہے. سمبولک ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ شو کرنا چاہیے کہ ہمارا کنسرن کتنا بڑا ہے. اسی طرح سے ہمیں پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے ڈپلومیسی کے میدان میں، وفود بنا کے باقاعدہ ہم مختلف ممالک کا، یہ نہیں کہ بس جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، آنیاں جانیاں نہیں، پراپر کام ہونا چاہیے اور ٹھیک طریقے سے ایک بیداری کی لہر پیدا کرنی چاہیے اور اس پورے کیس کی ترجمانی کرنی چاہیے. دیکھیں پاکستان کی حیثیت اور باقی سارے مسلم ممالک کی حیثیت، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم بنے نظریے پر ہیں، وہ حالات کے جبر میں بنے ہیں سب، یا پہلے سے تھے. جغرافیاؤں کی تقسیم ہوئی جنگ عظیم دوم کے بعد، لوگوں نے اپنی جگہیں چھوڑنا شروع کی. ہم بنے نظریے پر ہیں تو ہماری پوزیشن اور دوسروں کی پوزیشن میں بہت فرق ہے. ہمیں پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے. ہم رول ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے مسائل کو بھی حل کرے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. جب ہم اس کے راستے میں کام کرتے ہیں تو زمینیں خزانہ اگلتی ہیں، آسمان سے اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں کریں؟ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ راستہ بنائے گا. اس لیے میں اب بہت ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بھی کیس پٹ اپ کریں اور انڈیا کو آئسولیٹ کریں. وہ آئے گا اسرائیل کے حق میں اور اس کو بالکل آئسولیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح سے سمٹ بلانی چاہیے. ہیومن رائٹس کے میدان پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور کتنے لوگ ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی پوری پوزیشن لی ہوئی ہے. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کچھ عناصر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی فساد پیدا ہو، اور وہ اس پوری جنگ کے تناظر میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ پہ حملہ ہوا ہے، ایران پہ حملہ ہوا ہے تو سنی شیعہ کے خلاف بات کرے گا، شیعہ سنی. یہ تقسیم پہلے بھی ہمیں نقصان پہنچاتی رہی ہے. میرا خیال ہے سب نے سبق سیکھ لیا ہوگا، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. سب کو یہ پتا چل جانا چاہیے کہ اتحاد میں ہی ہماری نجات ہے. حسن نصر اللہ کو بھی اسرائیل کا میزائل لگا ہے اور اسماعیل ہنیہ کو بھی اسرائیل کا میزائل لگا ہے. شیعہ اور سنی کو نہیں دیکھا انہوں نے. وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، لیکن ہم نادان ہیں کہ تقسیم ہو جاتے ہیں. ہمیں قوم کو بھی ایک بنانا ہے اور ہمیں جو ہے پوری امت کو بھی ایک بنانا ہے. اور میں اس میں درخواست کرتا ہوں اس کانفرنس کے توسط سے کہ سعودی عرب اور ایران، ان دو ممالک کو اس میں بہت آگے بڑھ کر رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور یکجائی اور میسیجز آ رہے ہیں اب اس طرح کے احساس تو سب کو ہو رہا ہے، لیکن سامنے آنے کی ضرورت ہے. یہ جو ابراہیم ایکارڈ ہے یہ تو اب دریا برد ہوگا انشاءاللہ. یہ اسرائیل کو لیجیٹیمیسی فراہم کرنے کا ایک طریقہ تھا. حماس نے وہ کام تو کر دیا ہے. پاکستان میں بھی ایسی کوئی آواز جو اسرائیل کے حق میں یا آدھی پونی بھی آواز ہوگی وہ اسرائیل کو فائدہ پہنچائے گی. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہاں سے جو بھی ڈکلیریشن ہوگا اعلامیہ، اس میں سے پری 1967 والی بات کو نکال دیجئے اور دو ریاستی حل کے بجائے آپ فلسطین کی آزاد ریاست کی بات کیجئے.
کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ابھی کوئی ایسی ڈپلومیسی نہیں ہو رہی. کون سا اسرائیل دو ریاستی حل کو مانتا ہے؟ وہ اگر کوئی چیز تھی بھی تو اس نے تو اس کو ملیا میٹ کر دیا ہے. اب ہم اس کے پیچھے لگ جائیں تو ہمیں بالکل بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور میرا بہت واضح جماعت اسلامی کی طرف سے اس میں, اگر اللہ کرے کہ آپ لوگ اس کو نکال دیں, لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی پریشر بھی ہے تب بھی میں کہوں گا نکال دیں. کبھی کبھی پریشر لے بھی لیا کریں. اور پھر بھی نہیں نکالتے تو ہمارا آپ بالکل ووٹ لکھیں کہ ہم دو ریاستی حل کی بات نہیں کرتے. ہم اسرائیل کی 1 انچ کو بھی تسلیم کرنے کی بات نہیں کرتے. ہمیں صرف فلسطین کی آزاد ریاست چاہیے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب. اب میں خالد مقبول صدیقی جو MQM کے قائد ہیں اور کراچی سے آئے ہیں اس کانفرنس میں شمولیت کے لیے, آپ کو میں گزارش کروں گی, اور یہ بھی گزارش ہوگی کہ آپ کی شائستہ زبان ضرور ہے, لیکن اب ہمیں 7 بجے تک بہت سارے اسپیکرز کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے, تو کوشش رہے گی کہ آپ جس طرح ہر چیز کو ضم کر سکتے ہیں کوزے میں, تو آپ سے گزارش ہوگی کہ مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. بہت بہت شکریہ جناب صدر وزیر اعظم پاکستان اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین. السلام علیکم. جو کچھ 1 سال سے ہو رہا ہے وہ ہمارے ضمیر پہ تازیانہ ہے, اور 365 دنوں میں ہر بار ہر روز مسلمانوں کی حمیت اور غیرت کو اسرائیل للکار رہا ہے. ہم نے اور آپ نے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو مناظر دیکھ لیے ہیں اپنی زندگیوں میں, ہم میں سے جس کی بھی پاس احساس کی ایک چنگاری بھی ہوگی تو زندگی بھر ہماری گردنیں شرم سے جھکی رہیں گی. اب کرنا یہ کہ ہم نے اسی طور پر یہاں پر مظاہرے بھی کیے ہیں, بات بھی کی ہے, لیکن اس سے زیادہ آگے بڑھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے سفارتی طور پہ آپ کو کوئی ہنگامی فیصلہ کرنا چاہیے, اور تمام ملکوں میں جس میں اسلامی ممالک بھی ہیں, اور حافظ نعیم صاحب نے جن ممالک کے بارے میں کہا ہے, چائنا اور رشیا, پھر تمام اسلامی ممالک وہاں بھیجیں تاکہ پاکستان کا پیغام تمام اسلامی ملکوں تک پہنچ سکے. اس کے علاوہ ابھی نیو یارک میں وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات فلسطین کے صدر کے ساتھ ہوئی تھی, اور میں بھی تھا, اور انہوں نے درخواست کی تھی جو کہ ابھی حافظ نعیم صاحب نے بھی کی ہے کہ وہاں کے تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں, اور صرف اسکالرشپ سے کام نہیں بنے گی. ہمیں اسلامی ملکوں کو اپنی یونیورسٹیز میں ان کو داخلے کا انتظام کرنا چاہیے. تو آج وزیر اعظم صاحب اعلان کریں تمام پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹی جو پاکستان میں ہیں کہ وہ یہ انتظام کریں, اور حکومت, ریاست اور ساتھ ساتھ مخیر حضرات ان بچوں کو اسپانسر کریں. آج ہمارے ملک میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں, لیکن ہم سے زیادہ بڑے مظاہرے یورپ اور امریکہ میں ہوئے ہیں. اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ابہام سب سے بڑی کمزوری ہے. فلسطین کی عوام کا مطالبہ 2 ریاستوں کا نہیں ہے, آزاد فلسطینی ریاست کا ہے. ہمیں ان کے مطالبے کے ساتھ اپنے مطالبے کو جوڑ کے رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ, اور میں سمجھتا ہوں بہت کچھ کرنا ہے. کوئی عملی اقدام کا آج اعلان کیا جائے. مذمت تو ہم نے کر لی ہے, مرمت کر نہیں سکتے, تو امداد ضرور کر سکتے. بہت بہت شکریہ. آپ نے مختصر بھی رکھا, اس کا خاص شکریہ. اب میں گزارش کروں گی خالد مکسی صاحب کو, جناب خالد مکسی صاحب جو باپ پارٹی کے رہنما ہیں, کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اس کلیدی مسئلے پر اظہار کریں. تھینک یو. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر صاحب, پرائم منسٹر صاحب, باقی جتنے ہمارے موجودین یہاں پہ حاضر ہیں, السلام علیکم. دیکھیں جی, اس وقت دنیا تقسیم ہو چکی ہے. دنیا کی جو بادشاہت ہے اس وقت وہ غیر مسلموں کے پاس ہے, اور ان کے اخلاقیات اور ان کی ساری چیزیں اللہ نے ظاہر کر دی آپ کے سامنے.
رونے چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ نے قرآن میں کئی دفعہ بتا دیا, اور بنی اسرائیل کا قصہ سب کے سامنے, نہیں تو علماء حضرات ہیں آپ کو بتا دیں, جب وہ اللہ کی انہوں نے نہیں مانی تو اب آپ لوگوں کی کیا مانیں گے؟ وہ نبیوں کے وہ قاتل تھے, وہ ان کی تاریخ ٹیڑھے پن سے بھری ہوئی ہے جن کی اللہ نے خود قرآن میں کر دیا. تو ہمارے شور مچانے سے ان پہ اثر نہیں پڑے گا. ایک اور بڑا سیریس مسئلہ ہے. ایک تو میاں صاحب کی بات مجھے آج بڑی پسند ہے, میاں نواز شریف صاحب کی, کہ اللہ نے ایک موقع دیا آپ کو آزمانے کا, آپ اس سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں, کیا آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے, چاہے وہ تیل کی صورت میں ہے یا کسی کی فوج مضبوط ہے, تو اس کو کب استعمال کریں گے. اگر اس موقع کو بھی گوا دیا تو یہ یقین رکھیں کہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ تصدیق کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, اور ایک اللہ کی عدالت ہے جو لگنے والی ہے. تو کیا ہم قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے اس کیس میں کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں, اور جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بے چین ہوتا ہے. کیا واقعی ہم اپنے اندر دیکھیں جسم ہمارا بے چین ہے؟ کیا ہماری نیند اڑی ہوئی ہے؟ کیا ہم اس حصے کو, جسم کے حصے کو ٹھیک کرنے کے, علاج کرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو دیکھ لیں ذرا, آپ اپنے گریبان میں دیکھیں. ادھر گلہ دینے سے یونائٹڈ نیشن ساری باتیں, کشمیر کا معاملہ ہے, جہاں جہاں پہ مسلمان کا معاملہ ہے آپ دیکھ لیں جی. تو ہمیں جاگنا چاہیے, اور ہم اپنا کیس ہمیں دیکھیں. وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں فلسطین والے, بیت المقدس کی دفاع کر رہے ہیں اپنی جان سے, قربانی سے, اور کامیابی ہے. آپ میں سے اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ ان کو نقصان میں جا رہے ہیں, وہ نقصان میں نہیں جا رہے. دنیا کی تکلیف نظر آتی ہے مگر آخرت بن جائے تو وہ زیادہ کامیابی ہے. تو وہ آگے جا رہے ہیں, ہم نہ پکڑے جائیں, بس ہم اپنا فکر کریں. شکریہ جی. بہت بہت شکریہ. مائک یہاں. جی بہت بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گی چودھری سالک صاحب سے جو پی ایم ایل کیو کے سربراہ ہیں. ملٹی لیٹرلزم از ٹیکنگ اٹس لاسٹ بریتھس. پلیز انلائٹن us on that. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں صدر پاکستان کا کہ انہوں نے یہ کانفرنس رکھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت خوشائند بات ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی جو تقریر کی UN میں, اس کا بھی بہت امپیکٹ ہوا, اور مسلمانوں میں اور خصوصاً پاکستان کی عوام نے اس کو بڑا پسند کیا. دیگر جہاں قائدین ہیں, چیئرمین سینٹ صاحب, اسپیکر صاحب, دیگر قائدین, السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کھل کے بات کرنی چاہیے, اور جو زمینی حقائق ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ڈالنی چاہیے. ہماری سب کی خواہش ہے کہ جو ہے وہ فلسطین ایک آزاد حیثیت سے اور ایک جتنا بھی ان کا علاقہ ہے اس کو واپس ملے. لیکن ہم یہاں دوسری بات بھی کہہ رہے ہیں, وہ سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے کہ جی اسرائیل جو ہے وہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کریں گے. لیکن آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے آج کے دور میں؟ ہماری اس بات کی وجہ سے فلسطین میں روزانہ کیا ہو رہا ہے اس طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے. کشمیر میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان, اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی دوسری صورت منظور نہیں ہے. اس دوران جو وہاں پہ بچیوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں, بچے فوت ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, صرف اس ضد کی وجہ سے کہ وہ ہمارا حصہ تو نہیں بن رہے, نہ فلسطین پورا کا پورا علاقہ ان کو مل رہا ہے, لیکن کیونکہ ہمارا یہ ایک واحد سٹینڈ ہے, اس کی وجہ سے ڈیلی وہاں پہ جو لوگ مر رہے ہیں اس کا قصوروار کون ہے؟ تو لہٰذا اس کے حل کی طرف سوچنا چاہیے. کئی دفعہ نعرے تو یہ باتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن آیا وہ ممکن بھی ہیں یا نہیں؟ اگر وہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم ہم جتنی جانیں بچا سکتے ہیں اتنی تو بچا لیں. کوئی ایسا حل سوچیں کہ مزید عورتیں بچے شہید نہ ہوں. جب سے ہسٹری لکھی گئی ہے کسی بھی جنگ میں اتنی خواتین یا بچے شہید نہیں ہوئے جتنے پچھلے 1 سال میں ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے 2/3 جو تعداد ہے وہ صرف عورتوں اور بچوں کی ہے. تو لہٰذا اس کے حل کی طرف, سولوشن کی طرف سوچنا چاہیے. اگر ہم اس ضد کے اندر رہیں گے
کہ جی پورا کا پورا ہی جو ہے فلسطین ہونا چاہیے یا پورا کا پورا ہی کشمیر ہونا چاہیے، تو بات تو بہت اچھی ہے، میں بھی اس کے حق میں ہوں، لیکن اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور 100 سال لگ جائیں اور کئی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوں، اور ہمیں کھل کے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، اور جو ریالٹی ہے اور گراؤنڈ جو ریالٹی ہے اس کے اوپر فوکس کر کے کوئی لاہ عمل بنانا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اب بفور گوئنگ ٹو علیم خان صاحب، میری گزارش سب سے ہوگی کہ اپنے اپنے جو قراردادیں آپ کو دی گئی ہیں، خاص طور سے کچھ دوستوں نے واپس بھی بھیجی ہیں اپنی گزارشات کے ساتھ، یا جو بھی نوک پلک چینج کرنی ہے، تو ہمارے کولیگز آ رہے ہیں کریکشن کے لیے، وہ پلیز آپ دیتے جائیں اپنے اپنے جو چینجز ہیں. ہماری کوشش ہوگی ایک مشترکہ اعلامیہ ہم کر سکیں مینیج شام تک. تو جی علیم خان صاحب، آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ میرے خیالات کا. جی بہت شکریہ آپ کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے منتظمین کا، پریزیڈنٹ صاحب کا، پرائم منسٹر صاحب کا. جو باتیں ہو گئی ہیں میرے خیال میں ہم اس کی ریپیٹیشن میں جائے بغیر، جو بات میاں صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی، اس میں سے صرف ایک بات میں مولانا صاحب کی دہرانا چاہتا ہوں. اس تصویر کے بارے میں جو ایک بچے کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں یہ فریاد ضرور کروں گا کہ جب ہم پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ سب مسلمان جو ہیں وہ چپ تھے اور انہوں نے ہماری مدد نہیں کی. تو ہم سب نے واپس تو جانا ہی ہے اور یہ فیس تو کرنا ہی ہے. تو بس اس بات کا خیال رکھیں، جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے یہ بہت تھوڑی ہی ہے، اور اس کے بعد وہ جا کے وہ لمحہ فیس ضرور کرنا ہے کہ جب ہم نے یہ جا کے یہ ندامت جو ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ہم نے واقعی کچھ نہیں کیا، اور یہ ہم سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہم جو کر سکتے تھے شاید ہم نے وہ بھی نہیں کیا. تو میری گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ اس پہ ہماری جو ڈپلومیسی ہے کم از کم ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں. ہم کم از کم مسلمانوں کے جتنے بھی سربراہان ہیں ان کے ساتھ رابطہ اس پہ تیز کریں. آج 1 سال ہو گیا ہے اس بربریت کو، اور کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے جتنا مسلمانوں کو اکٹھا کر سکیں. اور افسوس اس بات پہ ہے کہ پورا مغرب جو کہ اینیمل رائٹس کے اوپر بھی اکٹھا ہو جاتا، جو کتے اور بلیوں کے رائٹس پہ بھی اکٹھا ہو جاتا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح بچوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں ہیں، لیکن کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا. اور جب UN کا اجلاس ہو رہا تھا اس وقت بھی وہ جو ان کا قتل عام تھا وہ جاری تھا. اور دنیا بے حس ہے اور کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور اس کو جو ہے وہ کیا رنگ دیتے ہیں، اس کو وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کا رنگ دے دیتے ہیں. لیکن جو کہا گیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ بھی یہ سب دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، اور جس دن وہ آئے گی انشاءاللہ تعالی اس دن ہم سب دیکھیں گے. میری پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہوگی کہ ہم اپنے ڈپلومیسی کے اوپر اپنے مشنز کو بھیجیں، اپنے ایک کوشش کریں گے اس کے اوپر. اور ساتھ ایک میری پوری قوم سے گزارش ہوگی، ہم بہت ساری چیزوں میں بہت بٹے ہوئے ہیں، بہت سارے انتشار کا شکار ہیں، بہت سارے خلفشار کا شکار ہیں. خدا کے لیے کم از کم ایک بات یاد رکھیں، ان ممالک کے پاس کچھ نہیں بچا جو آپس میں ٹوٹ گئے تھے. آج ان ممالک کو دیکھیں جہاں پہ انتشار تھا، جہاں پہ آپس میں فتنہ تھا، فساد تھا، آج ان دنیا میں ان ممالک کا حال دیکھ لیں. اور جن کی ہم آج مثالیں دے رہے ہیں جہاں پہ اسرائیل نے حملہ کیا، ان میں سے ایک بھی نہ معاشی طور پہ مستحکم ہے اور نہ اپنے پولیٹیکل سٹرکچر کے مطابق کوئی جو ہے مستحکم ہے. تو جو ملک ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اندر سے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اس قابل نہیں رہتے کہ کسی دشمن کی جلگار کا مقابلہ کر سکیں. میری سب سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، خدا را اس ملک کی سلامتی کے لیے سب اکٹھے رہیں. سیاست ضرور کریں لیکن ملک پہلے اور سیاست بعد میں رکھیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.
مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس جاری ہے۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل نے صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا، 173 صحافی قتل کیے گئے، اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ جبکہ آپ کو بتائیں کہ علیم خان کی جانب سے کہا گیا کہ فلسطین کے لیے ہم نے واقعی کچھ نہیں کیا، ہم جو کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کیا گیا۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود فلسطین پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے، فلسطینی کے پاس کوئی ہتھیار اور فوجی طاقت نہیں، اقوام متحدہ بیٹھی ہے جو کہ اس کی طاقت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ اے پی سی میں شریک تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسرائیل غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اسرائیل اپنی سفاکانہ کارروائیوں کا دائرہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اسرائیل عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے، دنیا مشرق وسطی میں امن کے قیام کے لیے کام کرے۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم نے اسرائیل کو ناجائز بچہ کہا تھا، اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بحث پر تعجب ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ڈان نیوز سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجیے گا ہماری ویب سائٹ DonNews.tv اور ڈان نیوز ٹی وی موبائل ایپ۔ ابھی ہے ایک بریک جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ری پلے۔ دیکھتے رہیے ڈان نیوز۔ آج پھر اسپیشل ڈیزرٹ بنے گا؟ ہر دن کچھ اسپیشل کیوں نہیں؟ خالص دودھ سے بنی پاکستان's #1 برانڈڈ ڈیری کریم، صرف نیسلے ملک پیک کریم بنائے میری اسپیشل فیملی کے لیے، ہر ڈیزرٹ ایکسٹرا اسپیشل۔ اب ہر دن خوشی سے فرام نیسلے پیش ہے نئی لپٹن یلو لیبل، اور اب پائیں 100 گرامز فری، یعنی 50 ایکسٹرا کپس صرف آپ کے لیے۔ بال کچھ ہی گھنٹوں میں فریزی ہو جاتے ہیں اور دن ختم ہونے سے پہلے پارلرز اور سیلونز بند۔ میری اسٹائلسٹ نے کہا سیلون تو تمہارے گھر پہ ہے۔ سیلون اسموتھ بال گھر پہ، ٹرسٹ می کیراٹن اسموتھ۔ لاسٹ پیریڈ میں گیم ہاتھ سے چھوٹنے لگے تو کھاؤ کیڈبری مورو کیرمل نوگا چاکلیٹ کا مزیدار بوسٹ۔ بھائی کی گیم اٹھ گئی ہے۔ بنٹی تمہارا صابن سلو ہے کیا؟ نیا لائف بوائے سپر فاسٹ ہینڈ واش اب وٹامنز کے ساتھ، یہ دے عام صابن کے مقابلے جراثیم سے 100% اسٹرانگر حفاظت صرف 10 سیکنڈ میں۔ لکس ہمارا بیسٹ سوپ گلو کے لیے اب صرف 100 روپے میں۔ پراٹھا پارٹی کروں گا، سینڈوچ سے پیٹ بھروں گا۔ ارے مارے گئے کنون نوڈلز کے 4 پیکس اب صرف 199 روپے میں۔ ہوگا 199 روپے کا، مجھے کیا۔ کرنچ کریم اور فلیور کا ٹریو۔ بھائی آج 235 روپے کم کا دینا، سوچ رہے نا اس 235 میں کیا ملے گا؟ اس میں وہ سب ملے گا جسے کلاس کے باقی بچوں سے پیچھے نہیں رہے گا، کیونکہ اب 235 روپے میں بنے 1 لیٹر جس کے 2 گلاس روزانہ آئرن کی 60% ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ نیسلے بنیاد آئرن پلس، بہتر زندگی کی اور بھی مضبوط بنیاد۔ لکس ہمارا بیسٹ سوپ گلو کے لیے اب صرف 100 روپے میں۔ تیرے میرے ساتھ سے نہیں کچھ بھی اوپر، سیدھی سادی خوشی ہے سپر۔ آج میں اسے کچھ کہہ کیوں نہیں رہی؟ تاکہ یہ کل خود اٹھنا سیکھے۔ نیسلے نیڈو اسکول ایج نیوٹریشن، اور آپ کی یہی چوائسز ان کو ہر بڑھتے اسکول ایج چیلنج کے ساتھ بڑھنے میں مدد کرتی رہیں گی۔ نیڈو نیوٹریشن ٹو گرو فرام نیسلے۔ نیا سنسلک تھک اینڈ لانگ، اس میں ہے یوگرٹ پروٹین اور کیراٹن کا سپر مکس، جس سے بال دکھے 2 گنا زیادہ گھنے اور ممکن کریں ہر ہیئر اسٹائل۔ کیسا لگا ہمارا اسٹائل اس شادی سیزن؟ جب بال ہوتے کوئی بھی اسٹائل کرو پک۔ قرشی جوہر جوشاندہ کی عادت رکھے امیون سسٹم مضبوط، فلو نزلہ اور زکام سے محفوظ۔ قرشی جوہر جوشاندہ ایکسٹرا اسٹرینتھ۔ آپ بھی عادت بنا لیں۔ میں تو نیا کولگیٹ اسٹرانگ ٹیتھ کے لیے خریدتی ہوں۔ پر دادی اس کا آپ کیا کرو گے؟ ارے یہی تو نیوٹریشن دیتا ہے میری کاٹنے والی مشین کو۔ کٹنگ کری کٹنگ
ये भी काटो। चुप चुप जियो। सिर्फ इसी का कैल्शियम बूस्ट दे दांतों को न्यूट्रिशन, बनाए स्ट्रॉन्ग। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन, पेस्ट ही नहीं न्यूट्रिशन है ये। अरे ये नहीं काटना था। कटिंग करी कटिंग मशीन मेरी। कल फाइनल प्रेजेंटेशन है। हाँ। मेरा पार्ट कौन सी स्लाइड्स पे है? 26। ये लड़का कौन है? 26 पे आप एसी चलाएंगे तो बिजली का बिल बहुत कम आएगा। कितनी अच्छी बात कह रहा है रील वाला। जब चलना हो तो में ये कोई गारंटी देता है कि इजराइल को मान ले, फलस्तीन पे जुल्म बंद हो जाएगा और वो फलस्तीन को भी मान लेंगे? तो मेरे ख्याल में देखिए, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार वतन, दूसरों के दुख और दर्द में शरीक बिल्कुल हम हो जाएं, लेकिन उनके मसाइल को हम इतना ना ऑन करें कि हमें उनकी मर्जी का नहीं पता कि वो लोग क्या चाहते हैं, लेकिन हम अपने फैसले उसके ऊपर डाल दें। बदकिस्मती से इधर बात हुई, जब जुल्म की बात होगी, मजलूम की बात होगी, जो फलस्तीन और इजराइल के निशान है, इसी तरह जब कश्मीर का नाम लिया जाएगा तो मजलूमियत का निशान है। और एहतसाब हमेशा अपने आप से होती है। हम कश्मीर के लोगों के सामने बैठ के मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आती। हमारी शहर हक जो पाकिस्तान के नजरिए से हमें दिखाया गया है, वो शहर हक तो हम मेरे ख्याल में खो चुके हैं, लेकिन उस शहर हक को खोने के साथ अगर हम फलस्तीन की आज़ादी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इधर बैठे हुए हम कश्मीर की आज़ादी की बात जरूर करेंगे। और वो सिर्फ वो कश्मीर नहीं जिस पे इंडिया ने कब्जा किया है। कश्मीर के 3 हिस्से बना के 3 लोग कब्जादार हैं, वो तीनों अपना कब्जा छोड़ के कश्मीर की मर्जी से कश्मीर को अपना फैसला करने दें। और इसी के साथ साथ एक और मुल्क भी है जो कि मजलूम है, और वो मुल्क अफगानिस्तान है। अगर इधर मैंने बातें सुनी, हम अगर अरब ममालिक में एक आम मिलिशिया को कहते हैं कि माने, तो क्या आप अफगानिस्तान में आर्म्ड मिलिशिया को मानने को तैयार हैं? और फिर वजीर आजम साहब, क्या आप पाकिस्तान में आर्म्ड मिलिशिया मानने को तैयार हैं? क्योंकि नजरियाती तौर पे तमाम आर्म्ड मिलिशिया एक ही बात कर रही है कि वो जिहाद कर रहे हैं, वो खुदा और रसूल के निज़ाम को ला रहे हैं। वो अगर आर्म्ड मिलिशिया अफगानिस्तान में हो वो भी यही बात कर रहे हैं, वो आर्म्ड मिलिशिया अगर पाकिस्तान में हो वो भी यही बात कर रहे हैं, और वो आर्म्ड मिलिशिया अगर अरब ममालिक में हो वो भी यही बात कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में टीटीपी को मानने को तैयार नहीं, तो मेरे ख्याल में हम किसी भी आर्म्ड मिलिशिया के सपोर्ट में हमें नहीं खड़ा होना चाहिए। शहरी बीबी मुझे बार बार वो कर रही है, लेकिन मैं 2 मिनट लूंगा, और जब आपके हाथ में होता है फिर मुझे टाइम पूरा मिलता है। वो गिला चेयरमैन साहब से कभी कभी आ जाते हैं। सर, एक मौका है, हम सब इकट्ठे हैं, और बिल्कुल फलस्तीन की भी फिक्र होनी चाहिए, हर मुल्क और हर कौम जो मजलूम है उसकी फिक्र होनी चाहिए, लेकिन अपने मुल्क पे भी हमें नजर डालना चाहिए। इस मुल्क के लिए ना हमें यूएन के पास जाना चाहिए, इस मुल्क के लिए ना हमें कि और इदारे इंटरनेशनल इदारों में जाना चाहिए।
اس ملک میں خدا نخواستہ غازہ سٹرپس بن رہے ہیں. 50 سال سے اس ملک کے اندر ایک طرح یا دوسری طرح آپ کے 2 پورے صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا غازہ سٹرپ کا مثال دے رہے ہیں. ادھر آپ کہتے ہیں کہ 50,000 لوگ فلسطین میں شہید ہوئے ہیں. کیا آپ کے پاس وہ نمبرز ہے کہ پختونخوا اور بلوچستان میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ تو میں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت وقت اور تمام تر پاکستان کے اداروں سے یہ درخواست کروں گا کہ آج اگر ہم جو رونا فلسطین کے لیے رو رہے ہیں، خدا نخواستہ 50 سال بعد کہیں ہم بلوچستان یا پختونخوا کے لیے بھی یہی رونا نہ رو رہے ہوں. ایک میری گزارش یا رائے میں کہوں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو ایسے ملک ہیں کہ قرضدار بھی ہیں اور سب کچھ، لیکن اس ملک نے ایک کام جو بڑا بہترین کیا ہے اس کو جہاد بولتے ہیں. اور 50 سال سے اس ملک نے جہاد کو پروموٹ بھی کیا ہے. 50 سال سے اس ملک نے جہادی ایلیمنٹ کو پروموٹ کیا ہے. 50 سال سے اس ملک نے پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا، بلوچستان اور افغانستان میں جہاد، مسلمان زمینوں پہ جہاد کیا ہے. لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ ہم وہ کر سکتے ہیں. صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کچھ ٹکٹے مکٹے آپ مان لیں، کچھ ہم مان لیں گے. اور جو 50 سال سے مسلمانوں پہ جہاد کر رہے ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ جہاد اب اسرائیل میں جا کے لازمی کریں. یہ راستہ ہمارے پاس ہے اور ان سب کو اسرائیل بھیجیں تاکہ یہ اسرائیل میں جہاد کرے. تھینک یو جی. بہت بہت شکریہ. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بلیدی صاحب آپ کی پارٹی کا بھی وتیرہ ہے. آپ سے گزارش کروں گی کہ مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں. سینیٹر صاحب آپ اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، پلیز. آپ سب کا شکریہ اور صدر پاکستان کے ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے اہم نوعیت کے مسئلے کو پر بلوچستان نہیں بلکہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو جمع کر دیا اور ان کو ایک موقف اپنانے کی طرف ایک موقع فراہم کیا. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل اس وقت فلسطین میں انسانیت کے خلاف جو کچھ کر رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے دنیا کے جتنے بھی اخلاقی، سیاسی اور انسانی اقدار ہیں ان سب سے تجاوز کر چکا ہے. اور یہ جنگ اب اس قدر آگے کی جانب بڑھ رہی ہے کہ اس کے بادل جو ہے ہمارے ارد گرد ابھی منڈلاتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں. فلسطین کے بعد لبنان کے بعد ایران، اور ہم تو ایران کے قریب ہی واقع ہیں، تو اس کی جو تپش ہے ہمیں بھی محسوس ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے اور پوری دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہماری حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس قدر بہتر ڈپلومیسی کر سکیں اس جنگ کو روکنے کے لیے. کیونکہ اس وقت جنگ تقسیم کا نہیں ہے کہ کہاں فلسطین ہوگا کہاں اسرائیل ہوگا. اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ کو روکا کیسے جائے. اس کو روکنے کے لیے ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کم از کم ہمارا کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس پہ دنیا کے بیشتر ممالک کا اتفاق ہے. یہ بات الگ ہے کہ اسرائیل یہ سب کچھ جتنے بھی پریشر ہوئے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ امریکہ کی پشت پناہی ہے. امریکہ کی بے جا پشت پناہی اور اس کی مالی اور فوجی امداد نے اس جنگ کو مزید پھیلانے میں جو ہے وہ ایک کردار ادا کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ اقوام متحدہ کا اجلاس جاری تھا تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا،
اس کے معنی یہ ہیں کہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا نے بیٹھ کے سوچا، پوری قیادت نے بیٹھ کے سوچا کہ دنیا کو امن کی طرف لانے کے لیے ہمیں ایک ادارہ بنانا چاہیے. ہم نے جو ہے اقوام متحدہ بنائی، لیکن آج ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ جس سے اتنی بڑی امیدیں تھیں کہ وہ ریاستوں کے درمیان موجود کنفلکٹ کو حل کرنے میں اپنا ایک رول ادا کریں گے، وہ رول ادا کرنے میں ناکام ہوا ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے جتنی بھی پاکستان کوششیں کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. اور یہ وقت ہے، دیکھیں وقت تو بہت آگے نکل چکا ہے، ابھی تو 1 سال ہونے کو ہیں. اس 1 سال میں جتنے لوگ مارے گئے ہیں، جو علاقے تباہ کر دیے گئے ہیں، پوری فلسطین کو آگ لگا دی گئی ہے، اور یہ آگ ابھی لبنان تک پہنچ گئی ہے، اور لبنان کے ساتھ اس کے خطرات جو ہے وہ ایران کی طرف منڈلا رہے ہیں. تو بعض اوقات یہ گمان ہوتا ہے کہیں ہم تیسری عالمی جنگ کی جانب تو نہیں بڑھ رہے ہیں. تو یہ امکانات سے یکسر جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اور اس وقت جو انتہا پسندانہ جو سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی اس انتہا پسندانہ سوچ سے پیچھے کی جانب ایک حقیقی حکمت عملی کی جانب جانا چاہیے. جس طرح ایمل بھائی نے بات کی، اس کی بعض باتیں بالکل بجا ہیں اور درست ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی مشکل میں، کیونکہ یہ تو اگر آپ سیاسی بیان دیتے ہیں، جو گو کہ اس وقت یہ ایشو نہیں ہے کہ فلسطین کے ساتھ اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، آیا 2 ریاستی جو منصوبہ ہے یا سوچ ہے اس کی حمایت کی جائے نہ کی جائے، میرے خیال میں وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، لیکن وہ ہے تو ایک حقیقت. دیکھیں کسی کو بھی اسرائیل ہے یا فلسطین ہے، ان دونوں کا دونوں ایک ساتھ ہے، اور دونوں ایک ساتھ ہیں، اور ان کی جو ہے اہمیت ابھی ریاستوں کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا. جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو اسی لیے اس طرح ہم سوچتے ہیں کہ دوسری جانب جو قوت ہے اس کے بارے میں بھی ہماری رائے حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے. اور جو انتہا پسندی ہے جس نے اس پوری جنگ کو کی بنیاد ہے، اس انتہا پسندی کی بھی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. شکریہ. بہت بہت شکریہ جی. اب میں گزارش ہوں گی علامہ ناصر عباس صاحب سے، MWM کے جو سربراہ ہیں، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بس جی آئی نو. جی آپ کا مائک آ رہا ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. شکریہ آپ کا، صدر صاحب کا شکریہ کہ اس طرح کا ایک اجلاس بلایا، آل پارٹیز کانفرنس بلائی ایک انتہائی سلگتے ہوئے موضوع پر. یہاں بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں. میں ترتیب کے ساتھ چاہوں گا کہ تکرار نہ کروں اور اپنی بات کم وقت میں ختم کروں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل ایک انلیجیٹیمیٹ انلیگل ریاست ہے. انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے فلسطین کی سرزمینوں پر، اور فلسطینیوں کا اسرائیل کے ساتھ لڑنا، مقابلہ کرنا ان کا یہ حق ہے، یونائٹڈ نیشن کے قوانین کے مطابق بھی، قرآن کے مطابق بھی، اور دنیا کے اندر جو رائج قوانین ہے کہ آپ کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے تو اس قبضے کو چھڑوانا آپ کا حق ہے. یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آدھا گھر اس کو دے دو، آدھا تم رکھ لو. ایک قابض کو ہم کہہ سکتے کہ آدھا گھر تم رکھ لو، آدھا گھر ہم رکھ لیتے ہیں؟ ہرگز. ہمیں فلسطینی مظلوم ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے وما لکم، ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی قائل ہیں، قرآن و سنت کے مطابق قوانین بنانے کے پابند ہیں، سپریمیسی ہے ان کو. قرآن کہتا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان
अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यम वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। तुम्हें क्या हो गया? खुदा तौबीह कर रहा है, डांट रहा है खुदा। ला तुक़ातिलूना फ़ी सबील, अल्लाह की राह में क्यों नहीं किताल करते? वल मुस्तज़फ़ीन, और उन लोगों के हक में जिन्हें कमजोर कर दिया गया है, जो मर्द हैं, औरतें और बच्चे हैं, जो पुकार रहे हैं खुदा हमें जालिम जगह से निकाल, अपनी तरफ से मददगार भेज और वली भेज अपनी तरफ से। लिहाजा खुदा तो बीह कर रहे चुप रहने वालों को। आप नहीं कह रहे कि मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, नहीं कह रहे कि आप डिप्लोमेसी क्यों नहीं करते, कहा किताल क्यों नहीं करते इन मजलूमों के हक में। और खुदा की तरफ से अजाब नाजिल होगा उन पर जो इन मजलूमों के हक में फरियाद ना बुलंद करे, उठे नहीं और किताल के लिए ना जाए। ये कुरान है। अगर हम खुदा की हिदायत से दूर हो जाएंगे तो गुमराह हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी, वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला, ये कुरान की आयत है। तमाम फुकाए इस्लाम ने इससे एक डॉक्ट्राइन कहें, कायदा के नफी सबील, उसका इस्तेमाल इस्तिखराज किया है। इस आयत की रोशनी में कुफ्फार के चाहे वो माशी, चाहे वो सियासी, अस्करी, कल्चरल तसल्लुत को कबूल करना हराम है, गुनाह है, जायज नहीं है। लिहाजा हमें अगर यहां एक मुसलमान के तौर पर, एक पाकिस्तानी के तौर पर बैठे हैं और पाकिस्तान के आइन और दस्तूर को भी मानते हैं, तो हमें यह कहना कि हम दो रियासती नतीजे को मान लें, क्यों? फलस्तीनियों के सारे घर पर कब्जा कर लें, फिर हम कहेंगे जनाब आधा उसको दो, आधा उसको दे दो, हरगिज। नंबर 2, इसराइल का हवा खड़ा किया गया है। इसराइल एक साल से तकरीबन 41 किलोमीटर लंबाई है और 12 और बाजू के ऊपर 6 किलोमीटर चौड़ाई है। यह